اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مریدوں کی 3 اقسام، مریدوں کی 3 قسمیں، یعنی 3 قسم کے مرید ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم تفصیل سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ اس معاملے کے بارے میں تفصیل سے ہم وضاحت کے ساتھ بات کریں گے کہ مریدوں کی 3 قسمیں۔ پہلی جو قسم ہے مرید رسمی، یہ جو پہلی ایک قسم ہے وہ مرید رسمی ہے، یعنی جو رسمی مرید ہے، یعنی صرف نام کا ہی مرید ہے وہ۔ دوسرے نمبر پہ مرید مطلبی، یعنی وہ اپنے مطلب کے لیے کوئی دنیا چاہتا ہوگا، دنیا کی کوئی حاجت ہے اس کے لیے وہ مرید ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پہ مرید حقی۔ اب پہلے نمبر پہ ہم وضاحت کرتے ہیں مرید رسمی کے بارے میں۔ وہ جو فقط رسمی بیعت کرتا ہے، اگر کسی نے پوچھ لیا کہ کس کے مرید ہو تو کچھ دیر سوچنے کے بعد بتا دیا کہ فلاں پیر کا مرید ہوں، یعنی پہلے نمبر پہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ مرید رسمی کے بارے میں ہے، جو فقط نام کا بیعت ہوا ہے، نام کا مرید ہوا ہے، یعنی کہ اگر اس کی سلسلے والا یا کوئی اور بندہ اس سے پوچھ لیتا ہے کہ تم کس کے مرید ہوں، تو وہ بتانے والا تو بنتا ہے کہ میں فلاں کا پیر کا مرید ہوں، صرف وہ ایک نام کا مرید ہے، وہ پیر سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اس نے صرف نام کے لیے ہی بیعت کی ہے۔ باقی جو کامل پیر ہے وہ تو دلوں کے حال بھی جان لیتا ہے، پھر وہ اسی طرح کا اس نے اس کو فیض دینا ہے، یعنی صرف وہ ایک نام کا ہی مرید رہ جاتا ہے، فیض اسے کچھ بھی نہیں ملتا، فقط رسمی بیعت کرتا ہے وہ یعنی یہ کہہ لیں کہ اوپر سے ہی اس نے بیعت کی ہے، اپنے دل کا کنیکشن نہیں جوڑا اپنے پیر کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں مرید مطلبی۔ وہ مرید جب حالات درست ہوں تو پیر کی خبر تک نہ ہو، اور جب مصیبت آئے تو پیر کی طرف واویلا کرتے ہوئے آتا ہے، اور مطلب نکلنے کے بعد پھر پیر کو خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ مرید مطلبی کے بارے میں نمبر 2 پہ جو ہے نا مرید مطلبی، اس کے بارے میں وضاحت ہو رہی ہے کہ جو اپنے حالات تنگ دست ہوں تو پھر پیر کی طرف آ جاتا ہے کہ مرشد میرے حالات بہت ڈاؤن ہیں، اس طرح گھر میں تنگ دستی ہے، اس طرح کاروبار نہیں چل رہا، یعنی یہ معاملات ہیں، تو اس وجہ سے پیر سے بیعت ہو جاتا ہے۔ اپنا مطلب نکلنے کے بعد پیر کی خیر خبر ہی نہیں پوچھتا کہ پیر صاحب کس حال میں ہے، اور جب پھر حالات تنگ دست ہوتے ہیں تو پھر پیر کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، تو یہ مطلب کا مرید ہے، یعنی وہ صرف اپنے مطلب کی حد تک ہی اپنے پیر کو سمجھتا ہے، مطلب کی حد تک ہی پیر کو رکھتا ہے، جب مطلب نکل گیا تو پیر کو بعد میں نہیں پوچھا، جب مطلب تھا تو پیر کی چوکھٹ پہ آ گئے، تو سمجھ لیں کہ اس نے اپنے مطلب کی ہی بیعت کی ہے، بس وہ کوئی فیض حاصل نہیں کر پائے گا اپنے پیر سے، کیونکہ وہ دنیا چاہتا ہے، اپنا کوئی مطلب چاہتا ہے، اپنی کوئی حاجت طلبی چاہتا ہے، لیکن مرید ہونا صرف اور حق کے لیے مرید ہوا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے پیر کی بیعت کی جاتی ہے، کیونکہ پیر ولی اللہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے، ہم بیعت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارا رابطہ بھی آہستہ آہستہ پروردگار کے ساتھ کروائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی سلام دعا ہے، واقفیت ہے، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا، بجائے اس کے ہم اس کے پاس جائیں کہ ہماری کوئی دنیاوی حاجت کو پورا کر دے۔ تو یہ دوسرے نمبر پہ ہم بات کر رہے تھے مرید مطلبی، یعنی وہ صرف مطلب کا مرید ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے مرید حقی۔ تیسرے نمبر پہ ہے مرید حقی، وہ کہ دنیا اور دنیا والوں میں رہے، یعنی وہ مرید حقی تیسرے نمبر پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ مرید جو دنیا اور دنیا والوں میں رہے، رزق حلال کمائے، مزدوری کرے، محنت مشقت کرے، لیکن ایک لمحہ بھی یار کا خیال دل و دماغ سے نہ جائے، وہ ہے حق کا مرید، یعنی وہ دنیا میں بھی رہ رہا ہے، دنیا والوں میں بھی رہ رہا ہے، رزق حلال بھی کما رہا ہے، محنت مزدوری محنت مشقت کر رہا ہے، لیکن ایک لمحہ بھی اپنے پیر کے تصور سے، اپنے پیر کے خیال سے، دل و دماغ سے
خالی نہیں رہتا، یعنی اپنے پیر کا خیال، پیر کا تصور اس کے دل و دماغ میں ہر وقت رہتا ہے، چاہے وہ دنیا میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ مزدوری کر رہا ہے، چاہے وہ بازار میں ہے، چاہے وہ کسی حال میں ہے، لیکن ایک لمحہ بھی اس کا اپنے پیر کے تصور سے، پیر کے خیال سے خالی نہیں گزرتا۔ وہ ہے مرید حقی۔ دکھ ہو یا سکھ، خوشی ہو یا غمی، فارغ ہو یا مصروف، نماز ہو یا ورد، وظائف، محبوب کے تصور میں ڈوبا رہتا ہے۔ یعنی دکھ، سکھ، خوشی، غمی، فارغ وقت، مصروف وقت، نماز میں یا ورد وظائف میں ہر وقت محبوب کے تصور میں ڈوبا رہتا ہے، وہ ہے مرید حقی۔ مرشد سے کیے ہوئے وعدے کو سوز و گداز، محبت و اخلاص کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ یعنی جب وہ مرشد سے بیعت کرتا ہے، مرشد جو وعدہ دیتے ہیں، اس وعدے کو، مرشد سے کیے ہوئے وعدے کو سوز و گداز، محبت و اخلاص کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ جب یار کا تذکرہ ہو آنکھ بھر آتی ہے، ہر وقت یاد میں سرد آہیں برتا ہے، یہی وہ مرید ہے جو مراد کو پہنچتا ہے۔ یعنی مرید سے مراد تک وہ پہنچ جاتا ہے، وہی اصل مرید ہے۔ یعنی میں پیر سے بیعت ہوا، وہ میں مرید ہوں، تو میں مراد تک پہنچنے کے لیے بیعت ہوتا ہوں، اور وہی مرید اصل ہے جو مراد تک پہنچ جائے تو وہ اصل مرید ہے، مرید حقی۔ اے درویش کان لگا کے سن کہ مرشد کی محبت، اے درویش کان لگا کے سن، مرشد کی محبت میں جب تک دیوانہ نہ ہوگا عقل مند نہیں کہلائے گا، جب تک یار کے خیالوں میں بیگانہ نہیں ہوگا دانا نہیں بنے گا۔ بک جا اور اپنے شیخ کے آگے خود کو وقف کر دے، نہ رسمی بن نہ ہی مطلبی بن، عاشق بن تاکہ درجہ محبوبیت کو پہنچے، مرید حقی بن تاکہ مراد کو پہنچے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یار کے خیالوں میں بیگانہ نہیں ہوگا، خود کی ذات سے فنا نہیں ہوگا، یار کے تصور میں ہر وقت نہیں رہے گا، فنا فی شیخ کے مرتبے پہ تو نہیں پہنچے گا، خود کو شیخ کے آگے وقف نہیں کر دے گا، خود کو بیچے گا نہیں شیخ کے آگے، تو تب تک تو مرید سے مراد تک نہیں پہنچ پائے گا۔ عاشق بن تاکہ درجہ محبوبیت کو پہنچے، مرید حقی بن، یعنی جو حق کا مرید ہے، یعنی جو حق کے ساتھ ہے ہر وقت، یعنی حق کا مرید بن تاکہ تو مرید سے مراد کو پہنچے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔